حسین، اور یہاں جتنے مومنین شرکت فرماتے ہیں ان کے مرحومین کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے مؤسسہ سجاد کی طرف سے یہ پروگرامات منعقد کیے گئے، ان کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ پانی رکھ دیجیے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولة الحیدریة والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیة والشجاعة الحسینیة والعبادة السجادیة والمآثر الباقریة والآثار الجعفریة والعلوم القاظمیة والحجج الرضویة والجود التقویة والنقاوة النقویة والہیبۃ العسکریة والغیبۃ الہیہ، اعنی بقیۃ اللہ فی الارض، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ صلی شکر گزار ہیں پروردگار عالم نے دنیا اور گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر فرش اعظم میں بٹھا دیا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم یہاں پر آئیں اور ذکر محمد و آل محمد کو سماعت فرمائیں۔ خوش نصیب ہیں وہ کان، خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں، خوش نصیب ہے وہ دل جو ذکر محمد و آل محمد سے معمور ہیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ ذوات ہیں مومنین جو ہر وقت خدا سے رابطے میں ہیں۔ التائب، تائب کہتے ہیں ہر وقت خدا سے رابطے میں رہنے والا، جو نفس نفس خدا سے رابطے میں رہے اسے تائب کہتے ہیں۔ تائب اسے نہیں کہتے
جو توبہ تائب اسے نہیں کہتے جو خدا کو بھلا دے اور گمراہ ہو جائے اور پھر واپس آ جائے، نہیں، تائب حقیقت میں وہ ہے جس نے کسی لمحے خدا کو بھولا ہی نہ ہو۔ جو کوئی لمحہ خدا کو نہ بھولے اسے تائب کہتے ہیں، اور جو کسی وقت خدا کو نہ بھولے وہی عابد ہوا کرتا ہے۔ التائبون العابدون، وہی عبادت گزار ہیں۔ عبادت گزار وہ ہیں جو خدا کو نہیں بھولتے، اور یہ جو صفتیں ہیں التائب، العابد، الحامد، السائح، الراکع، الساجد، یہ 6 صفتیں اور اس کے بعد 3 اور صفتیں، یہ 9 صفتیں اگر مرکب صورت میں، مجسّہ صورت میں، مجسم صورت میں آئیں تو سید سجاد بنتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد والے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، یعنی یہ 9 صفتیں جب مجسم صورت میں آئیں تو سید سجاد کی ذات بنتی ہے۔ سید سجاد کی ذات از اول تا آخر، اور ہر امام کی ذات از اول تا آخر خدا کی طرف راغب اور خدا کی طرف متوجہ رہنے والی ذات ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ خدا سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اور بعض اوقات ہم سے پوچھا جاتا ہے نا تو پھر آئمہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ استغفر اللہ ضروری نہیں ہے کہ جو گناہ کرے وہ پڑھے، توجہ رکھیے گا، استغفر اللہ کا کلمہ اس کے لیے نہیں ہے جو گناہ کرے وہ پڑھے، استغفر اللہ کا کلمہ اس کے لیے بھی ہے جو خدا کے لیے لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے استغفر اللہ کہتا ہے کہ پروردگار میں لوگوں کو تیری طرف بلا رہا ہوں، مستقیمت تجھ سے بات نہیں کر رہا، لوگوں کے ذریعے تجھ تک پہنچ رہا ہوں، یہ بھی تجھ سے توبہ چاہتا ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑی شخصیت کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر کسی اور سے بات کریں، تو کیا کہتے ہیں بڑی شخصیت کو؟ قبلہ معذر ذرا میں اس سے بات کر لوں، بات کر بھی اس کے بارے میں رہیں، مگر آپ ان سے کیوں معذرت کرتے ہیں؟ معاف کیجیے گا مجھے، میری عذر خواہی کو قبول کیجیے گا، میں اس سے بات کروں۔ یہ جو آپ اس سے بات کر رہے ہیں، کیا بات کرنے والے ہیں؟ یہی بتانے والے ہیں کہ یہ شخصیت ہے کون، کر بھی اسی کے بارے میں رہے، معافی بھی اس سے، کیوں؟ اس لیے کہ اب میں آپ کی ذات سے ہٹ کر اس کو آپ کی ذات کی معرفت کروا رہا ہوں، مستقیماً آپ سے رابطے میں نہیں ہوں، یہ جو اس کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہوں اس کی بھی میں معافی مانگ رہا ہوں، یہ بھی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ اگر میں آپ کی معرفت نہ پہنچاؤں تو یہ لوگ آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے، اس لیے مجبور ہوں میں کہ لوگوں کے درمیان آؤں اور آپ کی شناخت کرواؤں۔ ایک اس لیے ہوتی ہے توبہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اس لیے ہوتی ہے۔ دوسری استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اپنی نیاز کو بتانے کے لیے ہوتی ہے، ضرورت کو بتانے کے لیے ہوتی ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اگر آپ حضرات تھوڑی توجہ فرمائیں تو درود پڑھیے محمد والے۔ دیکھیں، ایک آدمی کے پاس اس کے نیچے 10 لوگ کام کرتے ہیں، 10 لوگوں کے روزگار، 10 لوگوں کی ضروریات، 10 لوگوں تک روٹی پہنچانا، 10 لوگوں تک پانی پہنچانا، 10 لوگوں کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ ضرورت مند ہے کتنا؟ 10 لوگوں جتنا، مگر ایک آدمی وہ ہے جس کے نیچے 100 لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ ضرورت مند کتنا ہے؟ 100 لوگوں جتنا، کہ 100 لوگوں جتنا ملے گا تو 100 لوگوں کو دے گا، یعنی جتنا جتنا یہ کیپیسٹی، یہ کوانٹٹی بڑھتی جائے گی، اس کی نیاز مندی کی کوالٹی بڑھتی جائے گی۔ توجہ فرمائیے، اگر ایک
وزیر اعلیٰ ہے تو اس کی محتاجی یعنی کس معنی میں کہ مجھے اپنے پورے صوبے کو سنبھالنا ہے، اور ایک وزیر اعظم ہے اس کی نیاز مندی کس معنی میں کہ مجھے پورا ملک سنبھالنا ہے۔ اب پورے ملک کو سنبھالنے کے لیے اوپر اسے کچھ چاہیے، اس لیے اوپر سے اس کا رابطہ ہونا ضروری ہے۔ اہل بیت علیہ السلام، اور یہ یاد رکھیے جس کی جتنی نیاز بڑھتی جاتی ہے وہ اتنا خدا کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام وہ ذوات ہیں جن کے ذریعے پروردگار کائنات تک فیض پہنچا رہا ہے۔ جب کائنات تک فیض پہنچا رہا ہے، جتنا یہ خدا سے رابطے میں رہیں گے اتنا اچھے انداز سے کائنات کو فیض ملتا رہے گا۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں پہ توجہ رکھیں۔ محمد و آل محمد من صلوات، یعنی خدا سے ہر وقت رابطے میں رہنا، اس لیے کہ مجھے مخلوق تک فیض پہنچانا ہے۔ کوئی بھی آدمی تب تک فیض نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی ذات تب تک فیض نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ خدا کے قریب نہ ہو۔ جتنا خدا کے قریب ہوگا اتنا احسن انداز سے مخلوق تک اللہ کا فیض پہنچاتا رہے گا۔ ہر وقت رابطے میں رہنا اور خدا سے غافل نہ رہنا، اسے عبادت کہتے ہیں۔ عبادت صرف سجدہ کرنے کا نام، نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے۔ ممکن ہے ایک آدمی مسجد میں ہو مگر عبادت نہ ہو، ممکن ہے ایک آدمی دھوپ کے نیچے گرمی میں تپش میں پسینہ بہا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ عبادت ہو۔ یہی تو وجہ تھی کہ رسول خدا جب ایک جگہ پر گئے تو بہت سارے لوگ ملنے آئے۔ جب ملنے آئے عمرا رؤسا، تو اس میں سب رسول خدا سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ جب سب ہاتھ ملا رہے تھے، رسول خدا کے ہاتھ کا بوسہ لے رہے تھے، تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ رسول خدا نے کسی کا بوسہ لے لیا۔ آئے تھے سارے صاف ستھرے نکھرے نتھرے لوگ رسول خدا کے سامنے نمبر بنانے، اچھے صاف ستھرے وائٹ کالر والے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، رسول خدا کے قریب ہو رہے ہیں، رسول خدا سے تعارف کروا رہے ہیں کہ میں فلاں ہوں۔ مگر ایک آدمی ہے فقیر غریب سا آدمی، تعارف نہیں کروا رہا، ہاتھ ملایا، بجائے اس کے کہ رسول خدا کے وہ ہاتھ چومتا، فوراً رسول خدا نے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ابھی تک تو ہم آپ کے ہاتھ چوم رہے تھے، ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ کے نزدیک ہوں، ہم چاہتے تھے ہم پر آپ کی توجہ ہو، آپ نے اس کی طرف توجہ کیوں کی؟ رسول خدا نے کہا اس لیے کہ جب میں نے اس سے ہاتھ ملائے تو یہ ہاتھ مجھے کھردرے محسوس ہوئے، سخت محسوس ہوئے، اور لگتا ہے اس کے ہاتھ کی سختی بتا رہی ہے یہ اللہ کی راہ میں محنت کرتا ہے، اور جو محنت کرتا ہے القاسب و حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، بس میں نے اللہ کے دوست کے ہاتھ چومے ہیں۔ ماشاءاللہ، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند صلوات، صلی اللہ علیہ۔ یہ جو ہمارے بعض نظریات بن جاتے ہیں نا کہ یہ عبادت ہے یہ عبادت نہیں، پورا دین، پوری زندگی دین کے محور کے تحت ہونی چاہیے۔ جو بھی قدم اٹھے، مولا سجاد کی زندگی سے جو ہمیں درس ملتا ہے، جو بھی قدم اٹھے وہ دین کی رضایت کے لیے اٹھے، جو بھی قدم اٹھے وہ خدا کی رغبت کے لیے اٹھے، جو بھی قدم اٹھے وہ خدا کی محبت میں اٹھے۔ یاد رکھیے ابتری اس کے لیے ہے، تباہی اس کے لیے ہے
جو صرف خدا کو نہیں بھولتا اپنی ذات کو بھی بھلا دیتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے غالباً، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خبردار ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو بس خدا نے کیا کیا، ان کو اپنی ذات سے ہی غافل کر دیا۔ دیکھیں آدمی جب بازار جائے، توجہ رکھیے گا اس بات پر، آدمی جب بازار جائے کوئی قیمتی سے قیمتی چیز بھول جائے کوئی مسئلہ نہیں، گم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، پیسے گم ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ گھوم پھر کے پھر بھی گھر واپس آئے گا۔ اگر اپنے آپ کو ہی گم کر بیٹھے پھر اس کا گھر لوٹنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ گھر لوٹ نہیں پائے گا کیونکہ یہ اپنے آپ کو گم کر بیٹھا ہے۔ گھر لوٹنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے جو اپنی چیز گم کر بیٹھے، گھر وہی آتا ہے جو اپنی اشیاء کو گم کر بیٹھے، مگر جو اپنے آپ کو ہی گم کر بیٹھے، کہتے ہیں نا بھول بھلیاں، یہ بھول بھلیاں کیا ہوتی ہے؟ ایسا راستہ بنا ہوا ہوتا ہے، جب انسان اس میں داخل ہوتا ہے پھر اسے نکلنے کا راستہ پتہ نہیں ہوتا، کہاں سے نکلنا ہے مجھے، نکلنے کا راستہ جب معلوم نہ ہو اسے کہتے ہیں بھول بھلیاں۔ انسان دنیا کی محبت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہی بھلا دیتا ہے، اور گھر واپس لوٹنے کی راہ اسے میسر نہیں ہوتی۔ یہ گھر کون سا گھر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ گھر خدا کی طرف لوٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک دوسری مثال دوں آپ کو، درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ بازار میں بچہ ماں کے ساتھ جاتا ہے، انگلی پکڑی ہوئی ہے، جا رہا ہے، ایک مرتبہ اس نے کھلونے دیکھے، رنگ رنگین چیزیں دیکھی، غبارے دیکھے، یہ وہ، ماں کی انگلی کو چھوڑا اور بازار میں بہو ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اب ماں مل نہیں رہی، اب یہ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ لوگوں میری ماں گم ہو گئی ہے، مجھے ڈھونڈ کر دکھاؤ۔ آیا یہ درست کہتا ہے؟ کون گم ہوا ہے؟ ماں گم ہوئی ہے یا خود گم ہوا ہے؟ توجہ فرما، یہ خود گم ہوا ہے، ماں گم نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑا تھا، اس کی ماں تو باشعور ہے، اس کی ماں تو عقل رکھتی ہے، اس نے دنیا کی رنگینی میں آ کر، چند کھلونوں میں آ کر، اپنی لذت محدود چیزوں میں دیکھ کر اپنی ماں کی انگلی کو چھوڑا ہے۔ اب یہ گم ہوا، لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں گم ہو گئی ہے۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے میں گم نہیں ہوا، تو گم ہو گیا ہے۔ محمد وآل محمد بلند صلوات، اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ تمہارا رب تجھ سے دور نہیں، بات خدا کے قربت کی نہیں، بات میری قربت کی ہے کہ میں کتنا خدا کے قریب ہوں۔ خدا تو قریب ہے۔ ایک عظیم مفکر ڈاکٹر علی شریعتی، اختلافات اس سے اپنی جگہ پر، اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا اس نے نام رکھا تھا تنہائی، اور اس کو تحلیل کیا تھا سید سجاد کی دعاؤں سے۔ بعد میں اس نے اسی مقالے میں لکھا کہ مجھے تنہائی نام نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ مجھے تنہائی نام نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ پوچھا گیا پھر کیا رکھنا چاہیے تھا؟ کہا مجھے جدائی نام رکھنا چاہیے تھا۔ میں تنہا تھا کب؟ میں تھا یہ جو خدا سے جدا ہو رہا تھا اور عارضی لذتوں میں پھنسا جا رہا تھا۔ جب انسان عارضی لذتوں میں پھنس جائے پھر اخروی لذتیں مزہ نہیں دیتی۔ کل یہیں سے ہم آگے بڑھے تھے، لذتوں سے انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، لذتوں سے انسان کے شخصیت کا پتہ چلتا ہے، لذتوں سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اگر بچوں والی چیزوں سے لذت آتی ہے تو یہ ابھی بچہ ہے۔
اور یہ یاد رکھیے گا کچھ لذتیں بعض لذتوں کو محسوس نہیں ہونے دیتی. مثال دو، مثال یہ کہ چائے آتی ہے، چائے، اور اس سے پہلے لڈو آ جائے، رس گلہ آ جائے. اب آپ کے منہ میں پانی آ جائے تو میرا قصور نہیں ہے. رس گلہ آ جائے، آپ نے رس گلہ کھایا، اس کے بعد آپ نے چائے پی، آپ کہہ رہے ہیں چائے مجھے پھیکی لگ رہی ہے، چائے پھیکی لگ رہی ہے، حالانکہ پھیکی نہیں ہوتی. ہم کہہ رہے ہیں بھائی چائے پھیکی نہیں ہے، میٹھی ہے. کہہ رہے نہیں مجھے پھیکی لگ رہی. کیوں پھیکی لگ رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے پہلے کھایا ہے رس گلہ. رس گلے کھانے کی وجہ سے اب چائے کا ٹیسٹ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا. کچھ لذتیں بعض لذتوں کو محسوس ہونے ہی نہیں دیتی. اس سے آسان مثال دوں، کچھ چیزیں بعض چیزوں کی لذت کو ہی الٹا کر کے پیش کرتی ہیں. آپ کہیں گے مولانا ایسا بھی ہوتا ہے؟ بالکل. دو مثالیں دیتا ہوں. ایک آدمی کو آپ پانی دیں، پانی پینے لگا، اسے پانی کڑوا لگا، کہا یہ تو پانی کڑوا ہے. تو آپ کہیں گے پانی میٹھا ہے، تمہاری طبیعت خراب ہے. کس کو پانی کڑوا لگتا ہے؟ یہ 10 لوگ پی رہے ہیں، سب کو میٹھا لگ رہا ہے، تمہیں کڑوا لگ رہا ہے. اس کا مطلب تمہیں بخار ہے، تمہاری طبیعت خراب ہے. جہاں طبیعتیں خراب ہوں، بدن بیمار ہو، وہاں پر پانی کی لذت محسوس نہیں ہوتی. جہاں پر روح بیمار ہو، وہاں پر عبادت کی بھی لذت محسوس نہیں ہوتی. بر محمد و آل محمد بلند صلوات. دوسری مثال، بھائی سگریٹ نوشی کرنے والے، ان کو کہا جاتا ہے آپ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، ایک چیونگم آتی ہے، وہ چبا لیں آپ، اور اس کے بعد جب آپ کش بھریں گے تو وہ دھواں آپ کو تکلیف دے گا، اذیت دے گا، آپ اس طریقے سے اسے چھوٹ جائیں گے. تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں آغا فقیر و شاق، تو انہوں نے کہا مولانا ایک عادت سے جان چھوٹی، یہ دوسری عادت گلے پڑ گئی. جی پہلے یہ تھا کہ ہم سگریٹ نہیں پئیں گے، وہ تو چھوڑ دی، مگر یہ چیونگم اب خرچہ وہاں بھی ہو رہا تھا، یہاں بھی ہو رہا ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد. اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں میں جو عبادت کی لذت ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا. کیوں مجھے عبادت کی لذت محسوس نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ میں نے دنیاوی چیزوں میں جو لذت محسوس کی ہے وہ دین میں لذت محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ میرا دل دنیاوی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے. محبت اور نفرت کا مرکز دل ہے عزیزان محترم. دماغ کا کام ہے حق اور باطل سمجھانا، بتانا، تسلیم کرنا، ایمان لانا دل کا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی آ کر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ اعرابی آپ کو آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ نے کہے تم نے تو ابھی اسلام قبول کیا ہے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو پوچھا گیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم تفسیر پوچھتے رہے، یا رسول اللہ بتا دیجئے ایمان کسے کہتے ہیں؟ شاید پہلی ہجری میں بتائیں، شاید دوسری ہجری میں بتائیں، شاید کسی وقت بتائیں، مگر ایک مرحلہ ایسا آیا جب رسول نے بتایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یعنی ایمان تب ہوتا ہے جب دل میں علی دھڑکتا ہو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ عبادتیں لذت اب دیتی ہیں جب علی سے محبت ہو، اہل بیت سے محبت ہو. صرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ نہیں، اس پر عمل بھی ہو. اگر انسان عمل کرے گا تو یہ عبادتیں اسے لذت دیں گی. درود بھیجیے محمد والے. یعنی یہ عارضی لذتوں میں جو اپنے آپ کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے، یہ عارضی لذتوں میں جو اس نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، یہ اس لیے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں،
آپ دیکھیں بہت سارے لوگ والدین بچوں کی پلاننگ کرتے ہیں، فیوچر پلاننگ جسے کہتے ہیں آپ، تصور کرتے ہیں کہ میرا بچہ انجینئر بنے، تصور کرتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے. یہ تصور انہیں لذت دیتا ہے. لذت دیتا ہے کہ نہیں؟ جی توجہ فرما رہے ہیں؟ لذت دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں لذت دے رہا ہے؟ وہیں پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر یہیں پر میں آپ کو کہوں آپ تصور کریں میرا بچہ عالم بن گیا ہے، یہ تصور کرنا آپ کو ویسا ہی لذت دے رہا ہے جیسا انجینئر کا تصور کر رہے تھے، جیسے ڈاکٹر بننے کا تصور کر رہے تھے؟ اس کا مطلب دین ہماری زبانوں پہ ہے اور دل میں دنیا بستی ہے. اگر دل میں دین بستا تو عالم دین کے عنوان پر مجھے زیادہ لذت ملتی. بہت سارے لوگ ہم سے آ کر شکایت کرتے مولانا اچھے مولانا نہیں ہیں. اچھے مولانا نہیں ہیں تو گھر سے مولانا بنائیے، اچھے نکالیے. مولاناؤں سے تو شکایت رہتی ہے لوگوں کو. کون سی مسجد ہے جہاں پر پیش نماز پڑھنے والے کے پیچھے چند لوگ ایسے ہوں جو نماز نہ پڑھتے ہوں؟ 10 12 14 سال تو مجھے ہی ہو گئے. یاسو بھائی بھی جانتے ہیں، کھارا در میں بھی تھا، ایف سی ایریا میں بھی تھا، پھر خیرپور میں بھی، ادھر ادھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے. بھلی کوئی ایسا کام نہ دیکھا ہو جو عدالت کو توڑنے والا ہو. اگر کوئی ایسا کام دیکھے تو وہ تو اسے مسجد میں رہائے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو چاہتا ہی نہیں. جب نماز ہی نہیں پڑھتا تو کیا چاہتا ہے کہ یہ یہاں سے جائے. اگر کوئی ایسا کام جو عدالت سے ہٹ کر ہو تو پھر تو اس میں مسجد میں رہنا بھی اس کا حق نہیں بنتا. یہ مسائل ہیں. آپ اپنے گھر سے عالم نہیں نکال رہے، ڈاکٹر کا محسوس کر کے حس محسوس کر رہے ہیں، لذت محسوس کر رہے ہیں، انجینئر کا محسوس کر کے لذت محسوس کر رہے ہیں. اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اگر آج کا حسین ہم سے مطالبہ کرے کہ ہمیں اپنے گھر سے عالم دو، ہمیں اپنے گھر سے طالب علم دو، ہمیں اپنے گھر سے سپاہی دو، تو میں ڈاکٹر تو دوں، انجینئر تو دوں، مگر عالم نہ دوں. یہ کیسا میں دین سے محبت کرنے والا ہوں؟ یہ میری لذتیں مجھے بتا رہی ہیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. یہ میری فکر مجھے بتا رہی ہے کہ میں کس طریقے سے دین کو ہینڈل کر رہا ہوں. یعنی دین سے اتنا جڑا ہوا ہوں جتنا دین مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے. اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو دوسروں پہ احسان کرتے ہیں. نماز پڑھیے تو دوسرا سلام کیوں نہیں کر رہا مجھے، میں نماز پڑھنے والا ہوں. فلاں دکاندار کے پاس جاؤں گا، ٹوپی میرے سر پہ ہے، نمازی ہوں، وہ میرے ساتھ رعایت کرے. بھائی نماز اس کے لیے پڑھ رہے ہو یا خدا کے لیے؟ رسول خدا کی سنت رہی ہے. آپ کی خاص سنتوں میں سے ایک سنت یہ کہ آپ چھوٹوں کو سلام کیا کرتے تھے. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ گویا کہ جواب ملا میں اپنی امت کو بتا رہا ہوں عبادت سے بڑائی نہیں عاجزی آتی ہے. ماشاءاللہ بر محمد و آل محمد بلند صلوات. یہ جو صحیح علاج نہیں ہو رہا ہے عبادت سے، یہ جو لذت نہیں مل رہی عبادت سے. سید سجاد کو کتنی لذت ملتی ہے عبادت سے، علی مولا کو کتنی لذت ملتی ہے نماز سے. کہ آپ دیکھیں سید سجاد جب نماز میں کھڑے رہتے، 2 واقعات. ایک واقعہ یہ کہ جب آپ نماز میں تھے تو کہتے ہیں شیطان اژدہا بن کر، سانپ بن کر آپ کے پیر کے انگوٹھے کو چبانے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ اذیت آپ سے نماز کی لذت کو چھین لے گی. مگر یہ امام علی کا پوتا ہے، وہ میدان جنگ میں نماز پڑھے، تیر لگے تو تیر کی اذیت نماز کی لذت کو کم نہیں کرتی. لذت کا عالم یہ ہے، لذت کا عالم یہ ہے. بہت ساری، میں نے کل بھی یہ جملہ کہا تھا نا کہ جب انسان
یہ اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ قریب ہے، سمجھ میں آنے والا جملہ ہے۔ جب انسان مکتب عشق میں ہوتا ہے تو بہت ساری اذیتیں لذت میں بدل جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، وہ اذیت نہیں، لذت ہوتی ہے۔ وہ اذیت نہیں بلکہ محبت کا امتحان ہوتا ہے۔ جو خدا کی محبت کے امتحان میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تیر آ رہے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کی لذت تھی۔ حسین مولا سجدہ کر رہے ہیں، نماز کی لذت یہ ہے، تیر آ رہے ہیں، بھالے آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، مگر حسین اللہ کی عبادت میں ماہر ہے۔ یہ اسی کا بیٹا ہے، حسین کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے۔ جب بڑی کوشش کی شیطان نے اور توجہ نہ ہٹا سکا تو آخر کار شیطان تھک گیا، علی کا پوتا جیت گیا۔ تو ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ پیغام یہ مل رہا ہے کہ علی اور علی کے چاہنے والے جیتتے ہیں، دشمن ہار جاتا ہے۔ تو جب یہ تھک ہار کے چلا گیا تو عالم غیب سے آواز آئی، انت زین العابدین، خدا کی قسم تو ہی عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ ایسی زینت ہو تو لذت ملتی ہے، ایسی زینت ہو تو لذت ملتی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی ابا زمین پہ گر گئی، نماز کے بعد کسی نے کہا مولا آپ نے ابا کو نہیں سنبھالا؟ کہا میں خدا کے حضور میں تھا یا ابا کو سنبھالتا؟ خدا کے حضور، سب ائمہ، میں نے کہا نا ہر وقت یہ خدا کے حضور میں ہوتے ہیں۔ اس جملے کو امام خمینی نے بہتر انداز پیش کیا، درود بھیجیے محمد والے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی امام زین العابدین بیمار علیہ السلام بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، میں چاہ رہا ہوں کہ آرام سے آپ تک یہ مطلب پہنچ جائے۔ امام زین العابدین ائمہ کے لیے یہ ملتا ہے جب بھی، حالانکہ یہ ہر وقت اللہ کے حضور میں ہوتے ہیں، ہمیں عالم محضر خدا، یعنی ایسا نہیں ہے جو کیفیت ہماری مسجد میں ہوتی ہے ان کی کیفیت مسجد کے باہر بھی وہی ہوتی ہے۔ ان کو نہیں ان کو مارے نہیں، ان کو آرام سے کہیں، مارے نہیں، بچوں کو مارے نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وقت اللہ کے محضر میں ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے محضر بھی گناہ کا سوچ، ایسا نہیں ہے کہ میں مسجد میں آیا تو گالی نہیں دوں گا، مسجد سے قدم نکالا نہیں زبان سے گالی نکلی۔ یہ ہم اور آپ ہیں کہ مسجد میں رویہ الگ، باہر رویہ الگ۔ ائمہ کے لیے جیسے رسول خدا نے کہا جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا، پوری مٹی میرے لیے پاک ہے، ہر مٹی پہ میں سجدہ کر سکتا ہوں۔ یعنی ہر جگہ پر وہ خدا کے حضور کو محسوس کرتے ہیں۔ جب یہ کیفیت دل پر طاری ہو، انسان گناہ کی طرف نہیں بڑھتا، پھر اللہ کے حضور کو محسوس کرتا ہے۔ مسجد میں اللہ کے حضور کو محسوس کرتے ہیں، اسی طریقے امام بارگاہ یا مجلس میں امام کے حضور کو محسوس کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جب ہم مجلس میں آتے ہیں تو ہمیں امام کا حضور محسوس ہوتا ہے کہ امام موجود ہے۔ اچھا، جس کی ہر وقت توجہ یہ ہو خدا کی طرف، پھر دنیا کی چیزیں اسے اپنی طرف راغب نہیں کرتی، پھر وہ دنیا کی چیزوں میں گم نہیں ہو جاتا، پھر کوئی چیز اسے گم نہیں کر پاتی، بلکہ ہر وقت خدا کا حضور اس پر رہتا ہے، خدا کی توجہ اور اس کی خدا پر توجہ رہتی ہے۔ اب ہر جگہ پر رہے، خدا سے غافل نہیں رہتا۔ یہی زہد کی تعریف ہے، یہی عبادت کی تعریف ہے، یہی تقوی،
تقوی کی تعریف یعنی جو انسان خدا سے غافل نہ ہو، زہد سے غافل نہ ہو۔ عبادت کی تعریف جو خدا سے غافل نہ ہو۔ اگر آپ مزدوری کر رہے ہیں خدا سے غافل نہیں تو عبادت ہے۔ اگر آپ پانی بھر کے کسی عبادت ہے، یعنی جو کچھ کر رہے ہیں خدا کے لیے کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ آغائی احمد نراکی، اس سے پہلے کہ آغائی احمد نراکی کا واقعہ سناؤ، ایک اور واقعہ شہید مطہری نے بیان کیا ہے اور ملتا جلتا واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ ایک آدمی بہت بڑا عارف معروف تھا، مشہور تھا، عبادت گزار۔ اس کے ملنے کے لیے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ عارف عبادت گزار کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہوگا، دنیا کو کونے میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہوگا، کوئی کسی سے ملتا جلتا نہیں ہوگا، کسی سے بات نہیں کرتا ہوگا اور بس جو ہے دنیا سے تعلق ہوگا۔ تو جب یہ آیا تو دیکھا کہ نوکر چاکر دنیا کی ساری آسائشیں اس کے پاس موجود ہیں۔ یہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا عارف ہے، دنیا کی ہر سہولت اس کے پاس موجود ہے، دنیا کی سہولت موجود ہے اس کے پاس، یہ کیسا عارف ہے، یہ کیسا کہ جو میرے دل میں آپ کے لیے عزت تھی اب وہ میرے دل میں آپ کے لیے عزت۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا آپ نے دنیا کو طلاق دے دی ہوگی، آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا ہوگا، آپ کسی سے بات نہیں کرتے ہوں گے، اپنے کونے میں بیٹھ کر صبح شام ہوں گے، خدا کو ایک قطرہ بھی گرنے نہ پائے۔ اگر ایک قطرہ گرا ادھر سے قطرہ نہیں گرے گا، ادھر سے تمہارا سر دھڑ سے جدا ہو جائے گا۔ اب جاؤ پوری بازار گھوم کر آؤ، بازار کا حسن دیکھ کر آؤ، بازار کی رنگینی دیکھ کر آؤ، بازار کی چیزیں دیکھ کر آؤ۔ یہاں ہمارے ہاں بازار بڑا مشہور بازار ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں اس بازار کے حسن کو دیکھنے کے، اس بازار سے چیزیں خریدنے کے لیے، اس بازار سے یہ کرنے کے لیے، اس بازار سے یہ کرنے کے لیے۔ درود بھیجیے محمد والے۔ یہاں آئیں تو صحیح، شکر گزار ہوں۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد بن صلوات صلی اللہ محمد۔ جاؤ بازار کا حسن دیکھ کر آؤ۔ اس نے قبول کیا، گیا، واپس آیا۔ جب آیا تو اس نے پوچھا بتاؤ بازار کیسی حسین تھی، بازار کا منظر کیسا تھا، بازار میں چیزیں کیسی خوبصورت تھی، کون سی چیز پسند کی تم نے؟ کہا کیسا مذاق کرتے ہو میرے ساتھ؟ کہا مذاق کر رہا ہوں؟ کہا بالکل۔ کہا شرط یہ رکھی کہ یہ جام میرے ہاتھ میں بھرا ہوا شربت کا ایک قطرہ گرنے نہ پائے، تمہارا جلاد میرے پیچھے گرے تو میرا سر کاٹ دیا جائے۔ اب ایسے عالم میں جام پہ توجہ رہتی یا بازار کے حسن پہ؟ کہاں پہ توجہ رکھتا میں؟ ظاہر سی بات ہے، عقل مندی یہی ہے کہ میں جام پہ توجہ رکھتا۔ کہا یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، ہم رہتے تو بازار میں ہیں مگر ہماری توجہ جمال حسن خدا پہ ہوتی ہے، ہمارا خدا ہم سے پوری توجہ اسی پہ ہوتی ہے۔ اسی لیے مولا نے کہا پروردگار عجیب بات ہے، لوگ دنیا سے ڈریں تو دور ہو جاتے ہیں، تجھ سے ڈریں تو تیرے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا ڈر ہے؟ مولا سے پوچھا گیا مولا یہ کیسا ڈر ہے؟ کہا مومن کا ڈر یہ ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب آ جائے، جب اس انداز سے دل خدا کی طرف مائل ہو جائیں تو لمحہ لمحہ عبادت ہو جاتا ہے۔ درود بھیجیے محمد والے۔ یہ کیفیت اور انہی لذتوں سے
انہی ناگواریوں سے، انہی خوشیوں سے، انہی غمیوں سے انسان کی زندگی وابستہ ہے۔ کچھ لذتیں وہ ہیں جو انسان کو مردہ بنا دیتی ہیں، اور کچھ لذتیں وہ ہیں جو انسان کو زندہ رکھتی ہیں۔ عبادت کی لذت انسان کو زندہ رکھے گی، مگر یہ لذت کب محسوس ہوگی؟ جب ہم دنیا کو ترک کریں۔ کس معنی میں؟ اس کی محبت میں شکار نہ ہوں، اس کا استعمال کریں۔ کچھ خوشیاں ہمیں مردہ بنا دیتی ہیں، کچھ خوشیاں صرف ہمیں زندہ نہیں رکھتی بلکہ دین کو زندہ بنا دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے جب ہمارا عمل مکمل ہوتا ہے تو اللہ خوشی رکھتا ہے۔ کون سی؟ عید کی خوشی۔ وہ عمل، روزے کا عمل جب مکمل ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے 30 روزے مکمل کیے، اب تمہارے لیے عید ہے۔ ہم عید کرتے، اس میں صرف عمل کے بچانے کی خوشی ہوتی ہے، مگر ایک مرحلہ وہاں ہے جہاں پر اللہ نے کہا ہے خوش ہوگے، کسی کو کھانا کھلاؤ گے تو 1.25 لاکھ انبیاء کو کھانا کھلانے کے برابر ہے، کسی کو ہاتھ ملاؤ گے تو 1.25 لاکھ انبیاء سے ہاتھ ملانے کے برابر ہے، کسی کو دیکھو گے تو 1.25 لاکھ انبیاء کو دیکھنے کے برابر ہے۔ کہا وہ کون سا دن ہے؟ وہ غدیر کا دن ہے۔ یعنی غدیر کے دن وہ خوشی ہے جس میں صرف مومن زندہ نہیں ہوتا، خود دین زندہ ہوتا ہے، خود دین کو بقا ملتی ہے۔ جب دین کو، اور جس دن آپ کھانا ایک مومن کو کھلا رہے ہیں، ثواب 1.25 لاکھ انبیاء کا مل رہا ہے، ہاتھ ایک مومن سے ملا رہے ہیں، ثواب 1.25 لاکھ مومن انبیاء کا مل رہا ہے، زیارت ایک مومن کی کر رہے ہیں، ثواب 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت کا مل رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ غدیر کا دن ہے انبیاء کے مقصد کو زندہ کرنا، اور اگر غدیر کے دن تم نے اس نیت سے مومن کی زیارت کی، مومن کو لقمہ کھلایا، مومن کے ساتھ ہاتھ ملایا، گویا کہ 1.25 لاکھ انبیاء کو زندہ کیا، 1.25 لاکھ انبیاء کے مقصد کو زندہ کیا۔ اسی لیے اس دن خوشی منانا 1.25 لاکھ انبیاء کی خوشی کے برابر ہے۔ برائے خوشنودی مولا کائنات بلند صلوات صلی اللہ علیہ۔ اسی لیے 2 چیزیں، خوشی علی کی، غم حسین کا، صرف انسان کو زندہ نہیں رکھتا، دین کو زندہ رکھتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے لیو لائک علی ڈائے لائک حسین، جیو علی کی طرح مرو حسین کی طرح۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی سے محبت، علی کی خوشی دین کو زندگی دیتی ہے، اور حسین کا غم ہمیں نہیں، دین کو زندگی دیتا ہے۔ میں ایک مثال دوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ خوشیاں، لذتیں، غم، یہ ہم پر ہیں کہ ہم کیسی خوشیوں کو لے رہے ہیں، کیسی لذتوں کو لے رہے ہیں، کیسے غم کو لے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ زخرف میں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے، رحمان کے ذکر سے منہ موڑے، رحمان اسے شیطان کا بھائی قرار دیتا ہے۔ کم از کم یہ تو ہو گیا جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور پوچھئے رسول خدا سے، یا رسول اللہ، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ علی کا ذکر رحمان کا ذکر ہے، بس جو رحمان کے ذکر سے دور ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، یعنی جو علی سے دور ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، کیونکہ علی کا ذکر زندگی دیکھتا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے نقیض، ہم اسے شیطان کے حصار میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کی پھر پرواہ نہیں کرتے، وہ شیطان کے حصار میں رہے، شیطان کے قلعے میں رہے۔ نقیض قیض سے، قاف 2 نقطوں والا، یہ زواد، سواد کے بعد جو زواد آتا ہے وہ ضالین والا زواد۔ ایک بچے نے پوچھا تھا اپنے والد سے کہ یہ مولوی جب کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پیچھے والے الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ اس لیے کہتے ہیں کہ شکر ہے مولوی نے آسانی سے ضالین ادا کر دیا۔ درود بھیجیے محمد عالم، کیونکہ تجوید میں مشکل ترین حرف ضالین ہے، 3-4 طریقے ہیں اس کے ضالین کے ادا کرنے کے۔ تو قیس کسے کہتے ہیں؟
انڈے کے اوپر جو سفید چھلکا ہوتا ہے اسے قیز کہتے ہیں، اور سونے اور چاندی کے درمیان جو اندر چھلکا ہوتا ہے وہ الگ ہے، یہ اوپر کی بات، وہ پردہ ہوتا ہے، یہ پورا چھلکا۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ باہر سے چیز اندر نہیں جانے دیتا، اندر سے چیز باہر نہیں نکلتی۔ اب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر یہ انڈا باہر سے ٹوٹے تو کس چیز کی علامت ہے؟ یعنی اس کے مرنے کی علامت ہے، زندگی کی اب اس سے کوئی توقع۔ جی میں پوچھ اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ ذہنی طور پر میرے ساتھ رہیں۔ اچھا یہ انڈا خود بخود وقت پر، مقررہ وقت پر خود بخود اندر سے ٹوٹے تو کیا ہے؟ زندگی کی علامت۔ ٹوٹنا ہے، اسے ٹوٹنا ہے دونوں صورتوں میں، باہر سے ٹوٹے تو موت، اندر سے ٹوٹے تو زندگی۔ اللہ کہتا ہے اگر باہر کے اسباب کی وجہ سے تمہارا دل ٹوٹ جائے تو مر جائے گا، دنیاوی رغبتوں، دنیاوی لذتوں، دنیاوی خوشیوں، دنیاوی غموں کی وجہ سے تمہارا دل باہر کے غموں اور باہر کے خوشیوں کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو دل مردہ ہو جائے گا۔ پروردگار دل زندہ کیسے ہوگا؟ کہا اگر یہ دل اندر ہی اندر سے خدا اور حسین کی محبت میں ٹوٹنے لگے تو پھر یہ اس دل کی زندگی ہے۔ اسی لیے حدیث کا جملہ ملتا ہے، مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈو۔ تو وہ ٹوٹے ہوئے دل کون سے ہیں؟ کہا ٹوٹے ہوئے دل وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں، حسین کی محبت میں کڑتے رہتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور ہر دل کو دل بھی نہیں کہتے، توجہ ہے، ہر دل کو دل بھی نہیں کہتے۔ یہ قلب کب بنتا ہے؟ دیکھیے بعض جگہیں ان پہ کام کرنے کی وجہ سے ان کے نام آ جاتے ہیں۔ اگر جہاں پر آپ جانور باندھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ استبل کہتے ہیں، استبل کہتے ہیں۔ گھوڑے باندھیں، گدھے باندھیں، جو بھی باندھیں استبل کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جانور باندھ رہے ہیں۔ اور اگر گائے بھینس وغیرہ رکھے وہاں پر تو باڑا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، استبل باڑا۔ جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ آگئی جوادی عاملی کی مثال دے رہا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں؟ بینک کہتے ہیں۔ اچھا جہاں پر آپ گاڑیاں کھڑی کریں کیا کہتے ہیں؟ گیراج۔ جہاں پر آپ نماز پڑھیں اسے مسجد کہیں، جہاں پر ذکر حسین ہو اسے امام بارگاہ کہیں۔ کہا یہ دل کب بنتا ہے؟ یہ قلب کب بنتا ہے؟ کہا جس قلب میں پیسے کی محبت ہو وہ قلب نہیں بینک ہے، جس قلب میں گاڑیوں کی محبت ہو وہ قلب دل نہیں ہے، وہ گیراج ہے۔ جس دل میں نافرمان اولاد کی محبت، فرما بردار نہیں، نافرمان اولاد، کیونکہ مولا علی کا فرمان ہے، پروردگار میں نے تجھ سے قد و قامت میں دراز لمبی اولاد نہیں مانگی، خوبصورت اولاد نہیں مانگی، میں نے وہ اولاد مانگی ہے جو تیرے سامنے سجدہ کرے تاکہ علی کو قرار ملے، سکون ملے۔ جس دل میں نافرمان اولاد کی محبت ہو وہ دل نہیں، استبل ہے۔ کہا پھر دل کب بنتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب اس دل میں یاد حسین و خدا ہو تب یہ دل بنتا ہے۔ اور اسی یاد کو آباد کیا حسین کربلا میں۔ میرے دوستو، مولا سجاد کی زندگی سے جو آج ہمیں پیغام ملا وہ یہ ملا کہ ہر کام خدا کو ذہن میں رکھ کر انجام دو، پھر وہ دل بنتا ہے، پھر وہ ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ اور جس انداز سے سید سجاد نے عبادت کی کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ جو مناظر سید سجاد نے دیکھے، اللہ نہ کرے کوئی بیٹا اس انداز سے
حسین ذبح ہو رہا ہے، خیمے سے بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اپنے بابا کو بچانے کے لیے۔ ہاں عزادارو، رقیہ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، 70 قدم سے بہن دیکھ رہی ہے، 7 قدموں سے بیٹی دیکھ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، 7 قدموں سے بیٹی دیکھ رہی ہے۔ اور جب یہ بیٹی بچانے آئی نا، ظالم کے خنجر میں ہاتھ ڈالا تو ظالم نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ سر پہ ہاتھ رکھا تو کیا ہوا؟ مکشوف مصائب نہیں پڑھوں گا، اشارہ دے رہا ہوں۔ پھر حسین کی اس یتیمہ کے پیر زمین کربلا پہ نہیں تھے، حسین کی اس یتیمہ کے پیر زمین کربلا پہ نہیں تھے۔ حسین نے کہا، ظالم، کیا مہمان کو بلا کر اس کے بچوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ تم میرے سامنے میری بچی پر ظلم کر رہے ہو۔ اور اس وقت سکینہ نے آواز لگائی، امو عباس دیکھ رہے ہو تمہاری سکینہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عجب نہیں، نہر فرات کے قریب تڑپتی ہوئی لاش نے کہا ہو، سکینہ مجھے معاف کرنا، عباس تیری باتوں پہ پورا نہ اتر سکا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ اس ظالم نے مولا حسین کے سر کو قطع کیا۔ خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے جو سکینہ نے منظر دیکھا۔ جب سر قطع ہو گیا تو سیدہ سکینہ نے کہا، ظالم، تجھے تو میرے بابا کے سر کو پکڑنا بھی نہیں آتا۔ میری ماں زہرا نے چکیاں پیس پیس کر اجرکم، تم نے میرے بابا کی زلفوں سے پکڑا ہوا ہے، دیکھ رہے ہو رگیں کٹ گئی، اور رگیں ترتیب سے نہیں کٹی ہوئی، کوئی چھوٹی رگ ہے کوئی بڑی رگ ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ سکینہ نے کہا، یہ سر مجھے دے تاکہ میں تجھے بتاؤں کس انداز سے بابا کو پیار کیا جاتا ہے۔ عزادارو، ظالم نے سر دیا، کیسے دیا؟ پھر میں اشارہ کروں گا، پرانے عزادار ہیں سمجھ جائیں گے۔ سر سکینہ کی گود میں نہیں آیا، زمین کربلا کی خاک اوپر اڑی، اور ایک مرتبہ سکینہ اپنے بابا کے سر پہ گری اور رو کر کہتی ہے، بابا یہ مرنے کے بعد بھی آپ کا ادب نہیں کرتے، یہ مرنے کے بعد بھی آپ کے سر کا احترام نہیں کرتے۔ عزادارو، ایک جملہ سید سجاد کے حوالے سے، ہاں ہر بیٹا یہ چاہتا ہے اپنے بابا کو دفنائے، ہر بیٹا یہ چاہتا ہے اپنے بابا کو کفن دے، موجود نہ ہو تو اسے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ سید سجاد ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں تھے، موجود تھے، مگر اپنے بابا کو دفنا نہ سکے، اپنے بابا کو کفن نہ دے سکے۔ ظلم پر ظلم یہ ہے عزادارو۔ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا میں موجود نہیں تھا، 13 سے 18 سال کی عمر کا بیٹا، تذکرۃ الشہداء کی روایت بعد میں آیا تو اسے پتا چلا میرا باپ مارا گیا ہے، دوڑتا ہوا آیا، کوفے میں اسے اپنے بابا کا سر ملا، کوفے کی طرف یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک مرتبہ ظالم کو آ کر کہا، ظالم میرے بابا کا سر مجھے دے دو، میں قاسم ابن حبیب ہوں، حبیب کا بیٹا ہوں۔ کہا کیا کرو گے سر؟ کہا بیٹے کے لیے یہی بات بڑی ہے کہ اس کا باپ، اس کا بیٹا جوان موجود ہو اور اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہو، میرے لیے جیتے جیتے مر جانا بہتر ہے۔ ارے میرے ہوتے ہوئے میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پر ہو، ارے یہ صحیح نہیں ہے، میں تمہیں جتنے پیسے چاہیے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں مجھے پیسے تم سے نہیں، عبید اللہ ابن زیاد سے چاہیے۔ اس نے سر نہیں دیا۔ ایک مرتبہ معاملہ یہ ہوا کہ یہ طاق میں تھا، کہیں مجھے یہ اپنے بابا کا سر مل جائے۔ ایک مرتبہ طاق میں تھا اور راستے سے گزرتے ہوئے اسے موقع ملا، اس نے اپنے بابا کا سر چھینا، اپنے سینے سے لگایا، دوڑتا ہوا کہتا ہوا جاتا ہے، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے، اس کے بوڑھے باپ کا سر نوکے نیزہ پر اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہتا ہوا جا رہا ہے، دعا کرو سید سجاد کے کانوں تک آواز نہ پہنچے، مگر کیا کریں، یہ سید سجاد کی سواری سے گزرا، یہ جملے کہتے ہوئے گزرا، سید سجاد کے کانوں میں آواز آئی۔ سید سجاد نے ایک مرتبہ بابا کے سر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور جملہ
کہا اے میرے بابا اپنے کڑیل جوان کو معاف کرنا، مگر تیرا جوان مریض ہے، تیرے جوان کے ہاتھوں کڑیاں ہیں، گلے میں توک ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ارے بابا اگر آزاد ہوتا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا